سر منیر احمد صاحب یہ بھی انڈیا سے ہم سے سوال کر رہے ہیں، اور یہ بھی اچھا سوال کر رہے ہیں اور علمی سوال کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس بار مجھے انڈیا سے جتنے سوالات بھائی نے ہمیں نکال کے دیے ہیں وہ سب ماشاءاللہ علمی سوالات ہیں، تحقیق پر مبنی سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذہن کھولے اور مزید علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ منیر احمد صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اذان جمعے کے اندر 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ ایک اذان جو پہلی ہے وہ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر شروع کی گئی، اور اس کے بعد سے لے کر وہ دونوں اذانیں آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہیں، لیکن بہت سے عرب ممالک کے اندر جیسے شام میں اور دیگر ممالک کے اندر بھی علماء کا یہ رجحان ہے کہ اب یہ اذان دینا بدعت ہے، اور وہ ایک ہی اذان دیتے ہیں، دوسری اذان نہیں دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ بیان کر دیجئے کہ ایسا کیوں ہے۔ میں بالکل منیر احمد صاحب میں بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گی، اور شاید یہ جواب بھی مجھے لگ رہا ہے ایسا ہی ہے کہ تھوڑی سی تفصیل لے جائے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے بہت کچھ سمجھیں گے آپ۔ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی نے اذان کا بالکل اضافہ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہر شخص جانتا ہے عثمان غنی کے دور کے اندر پہلے عثمان غنی سے پہلے ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی ہر نماز میں، جمعے میں بھی۔ لیکن عثمان غنی کے دور کے اندر ضرورت پیش آئی کہ شہر بڑے ہو گئے، تو آپ نے ایک مارکیٹ کے اندر زورا کا مقام تھا جو مین مارکیٹ کا تھا، شہر بڑا ہو گیا تو وہاں پر لوگ کاروبار کر رہے تھے، وہاں پر مؤذن کو کھڑا کر کے ایک اذان آپ نے شروع کروائی تھی۔ اچھا، پھر بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا، عثمان غنی کا ایک عمل تھا، تمام صحابہ اس پر متفق ہوئے تھے، ایک صحابی کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے واحد تھے جنہوں نے اس کام کو بدعت ڈکلیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اذان ہی شروع کروا دی دین میں، یعنی دین میں ایک اذان ہی ڈال دی۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کام کو بدعت کہا تھا۔ اس کے علاوہ جملہ صحابہ، حضرت علی ہوں، دیگر بڑے بڑے صحابہ، سب متفق ہوئے تھے کہ آپ کا یہ اجتہاد بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اذان اجتہادی اذان ہے، پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ اذان نہیں ہے کہ جس کو ہم اجتہاد سے نکال کے خالصتاً کوئی سنت قرار دے دیں، یہ اجتہادی اذان ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے چلتا چلتا آج کے دور میں بہت سے علماء جیسے ناصر الدین البانی صاحب آپ نے ذکر کیا، شام کے علماء، اور ناصر البانی صاحب کا بھی یہ موقف رہا، اور بہت سے علماء کا یہ موقف رہا، یہاں تک کہ حرم کے علماء، ان میں سے بھی بہت سے علماء ایسے ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بس اگر ایک اذان ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسا کیوں ہے میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ اس تفصیل سے پہلے تو یہ دیکھیں عثمان غنی نے اذان شروع کیسے کروا دی۔ آج کسی کی جرأت ہے کہ کسی مقام پہ کوئی اذان شروع کروا دیں؟ ہم تو نہیں کر رہا، میرا خیال ہے ہر جگہ سے یہ فتویٰ ہے کہ بھائی بدعت کام کر دیا، عثمان غنی نے یہ کام کیسے کر دیا؟ پہلے تو اس چیز کو حل کرے نا، ہمارے یہاں حل کوئی نہیں کرتا، پتہ نہیں ہوتا کسی کو کہ بھائی صحابہ نے بدعت کیوں نہیں بولا۔ بھائی اگر آپ یہ بولیں کہ شہر بڑا ہو گیا تھا اور آبادی زیادہ ہو گئی تھی، لوگوں تک آواز نہیں پہنچ، اس کا مطلب ہے ضرورت تھی اذان شروع کرا دی، تو نتیجہ نکالیں، اس کا مطلب ضرورت میں بدعت جائز ہونی چاہیے، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں بدعت جائز ہونی چاہیے، پھر اصول مرتب کریں آپ۔ اور اگر یہ بدعت نہیں تھی تو بدعت کیوں نہیں تھی؟ اذان ہی شروع کروا دی ایک، تو یہ کیوں نہیں بدعت بنا؟ تو یہ چیز ہی پہلے کلیئر نہیں ہوتا۔ تمام صحابہ نے اس کو بدعت قرار نہیں دیا سوائے ایک کے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے، کہ ہم اب وہ سارے صحابہ کے مقابلے میں ایک کو تو ہم کمزور ہی سمجھیں گے نا، زیادہ بڑے صحابہ، مجتہد بڑے صحابہ تو ساتھ تھے کہ نہیں یہ بدعت نہیں بنتا، اجتہاد ہے اور ٹھیک ہے۔ سوال یہ کہ بدعت کیوں نہیں بنی؟ پہلے میں اس چیز کو سمجھاتا ہوں تاکہ وہ علت سمجھ میں آئے جس علت کی بنیاد پر اس اذان کو شروع کیا گیا تھا، پھر آج کے دور کے اندر وہ علت پائی جا رہی ہے یا نہیں، اسی حساب سے علماء کرام کی پھر رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ ایسے مسئلے جو ہوتے ہیں نا اجتہادی، اس میں یہ حسن ہے کہ اس میں اختلافات ہوں۔ ہمارے دین نے ہمارے ذہنوں کو جامد نہیں کیا، ایک تحقیق کی راہ پہ لگایا ہے۔ تو یہ تحقیقات ہیں بڑی اچھی اچھی، اس کو انسان پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شہر بڑا ہو گیا، اذان، مسجد کی اذان کی آواز زیادہ دور جا نہیں رہی تھی، تو جو مین مارکیٹ تھی زورا کی، لوگ وہاں کاروبار کر رہے ہوتے تھے، اذان کی آواز ان کو نہیں آتی تھی، آپ نے وہاں ایک اور اذان شروع کروا دی۔ سوال یہ ہے کہ یہ بدعت کیوں نہیں بنا؟ سر اس لیے بدعت نہیں بنا، بدعت وہ کام نہیں ہوتا جس کی اصل ہمارے دین میں موجود ہو۔ جس کام کی اصل ہمارے دین میں مل جائے اس کام کو ہم بدعت کہہ نہیں سکتے۔ اذان عثمان غنی نے ایک شروع کروائی تھی، اس کی اصل ہمارے دین میں بالکل موجود تھی۔ عثمان غنی کا استدلال اسی اصل کی بنیاد پہ تھا، اور وہ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس اپنی سنت ہے، اور وہ اپنی سنت کیا تھی اس کو سمجھے۔ یہ بھی امام بخاری ان روایتوں کو لے کر آئے ہیں، دیگر محدثین بھی لائے ہیں، بالکل صحیح روایتیں
سمجھیں اس کو. فجر کے وقت ایک اذان ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں ایک اذان کا اضافہ کیا تھا. فجر میں 2 اذانیں کر دی, اور ایک اذان دو مطلب ایک پہلے دلوائی, پھر اس کے بعد ایک اور اذان جو نماز کی ایک ہوا کرتی تھی پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں دوسری اذان شروع کروائی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ خود روایات کے اندر ذکر ہے, اور وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ وقت ایسا ہے, خاص طور پر رمضان کا, کیونکہ کئی روایتیں ایسی آئی ہیں صرف رمضان کے مہینے میں ہی 2 اذانیں تھیں, رمضان کے علاوہ ایک ہی اذان تھی. کئی علماء نے اس لیے ذکر کیا صرف رمضان کے مہینے میں تھا یہ معاملہ. رمضان کے مہینے کے اندر سحری اٹھنا ہوتا تھا لوگوں نے, کئی لوگوں کو نئی آنکھ کھلی, وہ بغیر کھائے روزہ رکھنا پڑے گا ان کو, کسی نے تہجد پڑھنی ہے, کسی نے کیا کرنا ہے. تو ہمارے یہاں جس طرح آج کل سائرن بجا دیے جاتے ہیں, یا گلی محلے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ پیپا بجانے والا آ جاتا ہے لوگوں کو اٹھانے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اذان شروع کروائی تھی فجر کی اذان سے پہلے, اور وہ اس لیے تھی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے تاکہ سویا ہوا اٹھ جائے, جس نے سحری کھانی ہو وہ سحری کھا لے. ان تمام معاملات کے لیے ایک اذان اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع کروائی تھی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس ایک اذان کو زیادہ شروع کروایا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ضرورت تھی. رمضان کے مہینے کے اندر ضرورت تھی کہ ہم اذان سے پہلے, فجر کا وقت ہونے سے پہلے لوگوں کو جگانا ہے, کھانے والے کھا لیں, سب کے لیے ضرورت تھی. اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اذان کا اضافہ کیا تھا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور مقدسہ رہی تھی کہ جہاں ضرورت تھی وہاں نبی علیہ السلام نے ایک اذان کا اضافہ کیا. اسی اصل سے عثمان غنی نے استدلال کیا تھا کہ پہلے ایک اذان کی آواز شہر کے مارکیٹ تک جا رہی تھی, شہر چھوٹا تھا, اب شہر میں اضافہ ہو گیا, اذان کی آواز نہیں جا رہی ہے, تو مارکیٹ والے کاروبار کر رہے ہیں. خاص طور پر اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ, جمعے کی ندا سنو تو کاروبار بند کرو, اللہ کے ذکر کے لیے آؤ. اذان کی آواز تو وہاں پہنچ نہیں رہی. تو اسی اصل سے استدلال کیا تھا عثمان غنی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضرورت کے وقت ایک اذان کا اضافہ کیا تھا, مجھے بھی اب ضرورت ہے, میں بھی ایک اذان کا اضافہ کروں گا تاکہ ان تک آواز پہنچے اور مسجد میں آئے. اس اصل سے عثمان غنی نے استدلال کیا تھا, اس لیے ہر صحابی متفق ہوئے تھے, حضرت علی بھی متفق ہوئے تھے. ہمارے یہاں اصل میں لوگوں کو استدلال ہی پتہ نہیں ہوتا عثمان غنی نے اذان شروع کیسے کروا دی تھی. ٹھیک ہے, تو لیکن ایک صحابی صرف اختلاف کرتے تھے, عبداللہ ابن عمر, باقی تمام صحابی متفق تھے کہ بالکل اچھا استدلال ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ہی ایک اس اصل پکڑ کے استدلال کیا گیا. اب عثمان غنی کے دور کے اندر بھائی یہ معاملہ چلتا رہا. ٹھیک ہے, 2 اذانیں ہو گئیں, ظاہر ہے شہر بڑے, اس کے بعد بھی شہر بڑے تھے. لیکن یہاں پر ایک قیمتی نقطہ سمجھیے گا, حضرت علی کوفہ جب گئے, یہ چیز محدث البانی صاحب کا بھی آپ رسالہ پڑھیں گے نا, جہاں اذان ثانی کی انہوں نے بحث کی ہے, انہوں نے بھی کئی روایات ذکر کی ہیں. حضرت علی کوفہ گئے, ایک نماز جمعہ کا انعقاد کرنا تھا ایک علاقے کے اندر, وہاں آبادی بہت کم تھی. تو حضرت علی نے, عثمان غنی کی شہادت کے بعد کی بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں جمعہ شروع کروایا تو آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی اذان کی آواز چونکہ ہر جگہ پہنچ رہی تھی, آپ نے ایک ہی اذان دی. وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں 2 اذانیں دینا. یہ بات قابل غور ہے. اس بات نے سمجھا دیا اچھے طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے, کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 اذانیں شروع کروائی تھی, دوسری اذان جو شروع کروائی تھی وہ ایک وجہ سے تھی, وہ ایک علت کے ساتھ تھی. وہ علت جہاں پائی جائے گی یہ اذان وہاں ہوگی, یہ علت جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں اذان نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے جب اس علت کو محسوس نہیں کیا کوفہ کے اندر, ایک اذان دلوائے. لیکن کیا ہوا, بعد میں شہر بڑھتے چلے گئے, شہر بڑھتے چلے گئے, اور صدیوں سے آج تک دیکھیں شہر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. کراچی شہر بھی اب 20 سال پہلے کا دیکھ لیں, اب کا دیکھ لیں, کتنا فرق آ گیا, شہر بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب جب شہر بڑھتے چلے جا رہے تھے تو علماء نے اسی چیز پر فتویٰ رکھا کہ بھائی ایک اذان کی آواز نہیں جا رہی ہے, تو ایک اذان جو ہے وہ مزید آگے دلوائی جانی چاہیے. بلکہ ایسے بھی وقت بیچ میں آئے ہیں کہ 2 کے بجائے 3 اذانوں کا دینے کی ضرورت محسوس ہوئی. علماء نے اس کی بھی اجازت دی تھی, یعنی ایک اس مارکیٹ کے اندر اذان دلوا دی جائے, ایک مؤذن فلاں مارکیٹ کے اندر کھڑا ہو کے بھی اذان دے, کہ ان سب کو نماز کا پتہ چلے اور نماز کے لیے آئے. علت کے ساتھ مسئلہ تھا. آج کے دور کے اندر جیسے جیسے ہم آتے چلے گئے, اب آ گیا مائک, لاؤڈ اسپیکرز وغیرہ آ گیا, اور لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان دی جاتی ہے. اب مسئلہ ہو گیا کہ جس وقت مکبر الصوت لاؤڈ اسپیکر کے اوپر ہم اذان دے رہے ہیں, ایک مسجد کی اذان بالکل اتنے ایریے تک لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے بآسانی پہنچ جاتی ہے کہ ہم یہ بولیں کہ یہاں کے جو نمازی ہیں انف ہے, ان تک آواز چلی گئی.
پھر ہمارے یہاں مساجد بھی قریب قریب ہوتی ہیں، اگر کہیں آواز نہیں گئی دوسری مسجد کی اذان وہاں پہنچ جاتی ہے، آواز پہنچ جاتی ہے۔ آج کے دور میں پھر مسئلہ ہو گیا کہ جب سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا شروع ہوئے ہیں، آیا اب وہ علت پائی جا رہی ہے عثمان غنی والی یا نہیں؟ تو محدث البانی یا دیگر جو میں نے آپ کو بتایا عرب کے علماء، ان کا نظر یہاں جاتا ہے کہ عثمان غنی کی جو اذان تھی وہ ایک اجتہاد پر مبنی تھی، اس کی علت واضح تھی کہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں جاتی تھی اس لیے وہاں اذان دلوائی گئی۔ اب چونکہ اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے ایک ہی دفعہ میں لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے، اب وہ علت چونکہ نہیں پائی جا رہی، اب وہ اذان نہیں ہونی چاہیے، اب وہ اذان نہیں ہونی چاہیے، اب ایک ہی اذان ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ہوتی تھی۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے بہت سے علماء ہیں وہ بے ایک اذان دیتے ہیں، بہت سے ممالک کے اندر ایک اذان ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ذہن میں رکھ لیجئے گا کئی علماء اور ایسے ہیں، حرم کے ہی کئی علماء اور ہیں جیسے شیخ ابن باز صاحب یا دیگر عرب کے بھی مزید علماء، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اب وہ علت عثمان غنی نے جو اذان شروع کروائی تھی اس کی ایک علت تھی، اور علت یہ تھی ضرورت۔ اگر وہ ضرورت اب نہیں ہے، ایک اور ضرورت ہمارے پاس لاحق ہو گئی، اور وہ یہ لوگوں کی نماز کے معاملات میں سستی، اور وہ سستی ایسی ہے کہ جو اذان مسجد والی ہے اس نے تو عین خطبے سے پہلے ہونا ہے، اور آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم دو اذانیں بھی دیتے ہیں نا، ایک اذان تھوڑا پہلے بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں نے اتنا سست آنا ہوتا ہے کہ عین خطبے کے ٹائم پہ بہت سے لوگ پہنچتے ہیں، کچھ آدھے خطبے کے درمیان پہنچیں گے، کچھ بالکل اختتام تک پہنچیں گے۔ تو ہم اس ضرورت کی بنیاد پر کہ لوگوں کا چونکہ نماز کی طرف آنے میں سستی ہے، اس نیت سے اگر ہم اسی اجتہادی اذان کو جاری رکھیں گے تو اب علت بدل گئی ہے لیکن اجتہاد باقی رہے گا۔ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ آج بھی جو ایک اذان کا اضافہ تھا اس کو دیگر ضرورت کی بنیاد پر کہ لوگوں میں تقاصل ہے، اس کو جاری رکھیں جب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے، ہاں یہ ضرور ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہم یہ جو اذان ہے یہ کس ضرورت کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ وہ علت نہیں ہے کہ جو علت عثمان غنی کے دور میں تھی، آج علت الگ ہے۔ لیکن بہرحال یہ دونوں قول ہیں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں اور بدعت کر رہے ہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نقطہ نظر ہے، بعضوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب وہ ضرورت باقی نہیں رہی، علت باقی نہیں رہی، بس اتنی سی بات۔ میرا اپنا ذاتی رجحان بھی یہی ہے، اور کہ جہاں پر دو اذانیں ہوتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی برا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ جائے کہ یہاں اب ضرورت الگ ہے۔ لیکن ذاتی رجحان میرا یہی ہے کہ ایک ہی اذان ہونی چاہیے، بس یہ میرا ذاتی رجحان ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں ہمارا ایک میزان میں اگلا سوال پڑھ کے مجھے ہنسی آنے لگ گئی۔ اگلا سوال بھی ایک صاحب انڈیا سے ہی کر رہے ہیں، اور وہ یہ ان کا سوال تھا کہ مفتی صاحب کی مجھے یہ بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، کسی بھی مسئلے کو ذکر کر کے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ مجھے ابھی نظر پڑی نا تو مجھے ہنسی آ گئی اس چیز پہ۔ تو بھائی ایسا ہی اجتہادی مسئلوں کے اندر کسی کو برا، کسی کو فاسق، کسی کو بدعتی نہیں کہتے، بلکہ یہ کہنا خود بدعت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں نرمی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس زمانہ شریف کے اندر بھی فہم کے کئی لوگ غلط استدلال بھی کر لیتے ہیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کبھی ان کو فاسق نہیں بنا دیا، ان کی بے عزتی نہیں کی، فرقہ واریت نہیں بنائی۔ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی تھی نا، جب رات کی سیاہ ڈوری سفید فجر کی سفید ڈوری سے جدا ہو جائے، تو آپ دیکھیں بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کو اتنا علم نہیں تھا، وہ سمجھ نہیں سکے اس آیت کو۔ ایک نہیں کئی صحابہ کا بھی ذکر ہے کہ وہ لوگ اپنے علاقے میں اپنے گاؤں کے اندر رات کو داغے لے کے بیٹھ جاتے تھے، ایک کالا داغا ایک سفید داغا، اور جس وقت صبح دیکھتے تھے دونوں میں فرق زیادہ دکھنے لگ جاتا تھا، اس وقت تک کھاتے رہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ چیز پتہ چلی، معلوم ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا، ان کا مذاق نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق نہیں بنا دیا، نبی علیہ السلام نے انہیں بدعتی نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے کچھ بھی ان کو ایسا نہیں فرمایا، صرف تعلیم دے دیا کہ یہ فہم ٹھیک نہیں ہے، یہ مراد ہے قرآن پاک کی۔ بس جہاں فہم کی وجہ سے اختلاف ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تربیت یہی رہی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر فرقے نہیں بنائے جاتے، نفرتیں نہیں کی جاتی، ہر انسان کا ذہن، سوچ، سمجھ الگ ہے۔ ایک ہی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سنتے، اس کے بعد صحابہ کرام میں بھی فرق آ جاتا، بعض اس سے فہم الگ نکال رہے ہوتے، ایک گروہ فہم الگ نکال رہا ہوتا، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی یہ نہیں فرمایا آپ صحیح آپ غلط، تم فاسق، تم جنت، تم جہنمی ہو گئے، تم جو ہے نا وہ اہل سنت سے نکل گئے، ایسی کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد نہیں فرمایا کرتے۔ اس کی مشہور واقعہ بخاری کا آپ نے سنا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جاؤ بنی قریظہ جا کے عصر کی نماز پڑھنا،
اب صحابہ وہاں جا رہے تھے، اب نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنا، لیکن رستے میں وہاں عصر تک پہنچ نہیں پا رہے، نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا رستے میں۔ اب صحابہ کرام میں گروہ بن گئے، تو ایک صحابہ کرام نے کا گروہ یہ کہہ رہا تھا ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہاں نماز پڑھنا، وہیں پڑھیں گے، وقت نکل جائے پھر بھی وہیں پڑھیں گے۔ ایک صحابہ کرام کا گروہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مراد یہ نہیں تھی، مراد یہ تھی کہ ہم جلدی سفر کریں اور وہاں پہنچیں۔ اب اگر اتفاقاً ہم وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ مراد نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نماز ہی نکال دیں۔ انہوں نے نماز پڑھی پھر وہاں گئے۔ جب یہ دونوں گروہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں ذکر کیا گیا کہ آپ ہی کی مبارک فرمان سے اس نے یہ نتیجہ نکالا، اس نے یہ نتیجہ نکالا۔ حدیث ہے وَلَمْ يُعَنِّ فَأَحَدًا، نبی پاک علیہ السلام نے کسی ایک گروہ کو نہیں فرمایا تو گمراہ ہو گیا، تو بدعتی ہو گیا۔ یہ مزاج اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے، اللہ نے دماغ ہر ایک کو الگ دیا، سوچ الگ دی، زاویہ الگ دیا، تو اس بنیاد پر وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، اسی طرح ہی فرقے ختم ہوتے ہیں۔ یہ مزاج آپ کے اندر بھی آئے گا، سمجھ جائیں گے کہ جہاں اجتہادی مسائل ہوتے ہیں وہاں پر یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ جزاک اللہ خیر۔